بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم حضرات، کل میں نے ذکر کیا تھا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کو توڑ دینے والی چیزیں۔ آج میں بعض وہ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور جن کا کرنا روزے دار کے لیے مباح اور جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں غسل کرے، چاہے یہ غسل واجب ہو اور چاہے یہ غسل مستحب ہو اور چاہے یہ غسل صرف صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو، ہر طرح سے اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا کہ آپ روزے سے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، اور اسی لیے بخاری نے معلقاً روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور یہ دوسری کتابوں میں ان سے بسند صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے کپڑے کو بھگایا اور بھگانے کے بعد اس کو اپنے بدن پر ڈال لیا تاکہ اس کی تری ان کے بدن میں پہنچے، اور اس بھیگے ہوئے کپڑے کی وجہ سے ان کا بدن تر اور نم رہے۔ اس معنی کی اور بھی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حالت روزہ میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انسان ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے، گرمی سے بچنا چاہتا ہے، یا یوں ہی انسان اپنے بدن کی صفائی کرنا چاہتا ہے، تب بھی غسل کرنے میں، یا انسان پر غسل فرض ہو گیا، سویا تھا محتلم ہو گیا، خواب دیکھ لیا ناپاک ہو گیا، تب بھی اس کے لیے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے اور حالت ناپاکی میں فجر کے وقت میں داخل ہو اور فجر کا وقت ہو جانے کے بعد غسل کرے، تب اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی انسان نے فجر کا وقت ہونے تک غسل نہیں کیا، حالانکہ اس پر غسل جنابت فرض تھا، لیکن وہ غسل کرنا چاہتا ہے فجر کا وقت ہو جانے کے بعد، جس کا مطلب ہے کہ روزہ شروع ہو جانے کے بعد، تو ایسا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من اہلہ فیغتسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح میں داخل ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے طلوع فجر کے بعد غسل کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے رات میں غسل نہیں کر سکا تو فجر کا وقت ہو جانے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا درست ہے، اور اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کا خوشبو لگانا، تیل لگانا اور مسواک کرنا، ان چیزوں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اور دوسرا لفظ ہے لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا
اور دوسرا لفظ ہے ہر وضو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اب ظاہر ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان میں ظہر بھی ہے اور عصر بھی ہے، اور اس وقت وضو کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی آرزو ہے. اسی لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے مستحب سمجھا جاتا ہے. البتہ روزے کے دنوں میں الگ سے اس کے لیے کوئی حکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اس عمل سے روکا ہو، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس شریعت میں موجود نہیں ہے. اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزے کی حالت میں جب صبح میں داخل ہوتے تو تیل لگا کر کے اور خوشبو لگا کر کے داخل ہوتے. تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور سر میں تیل ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال شریعت میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اور دوسرے ان سے روکنے کی یا ان سے منع کرنے کی کوئی دلیل شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے پچھنا لگانا یا خون نکلوانا، خون چیک کرنے کے لیے خون نکلوانا یا پھر پچھنا لگانا، پچھنا لگانے کا مطلب حجامہ لگانا، اس سے بھی شرعی اعتبار سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور جس کو پچھنا لگایا جائے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اس کے لیے دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم بالحجامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو پچھنا لگانے کی رخصت دیا ہے. دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دے رکھا تھا کہ جو حجامہ کرے اور جو حجامہ کروائے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دے دیا. اس لیے اگر انسان روزے کی حالت میں حجامہ لگوائے یا کسی ضرورت کے تحت اپنی رگوں سے خون نکلوائے ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے اگر انسان حالت روزہ میں انجیکشن لگواتا ہے اور اس سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ انجیکشن طاقت کے لیے، غذا کے لیے نہیں ہے تو ایسا انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انجیکشن سے اگر کھانے اور پینے کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ مفطرات میں یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں میں شامل نہیں ہے. اس لیے ضرورت کے مطابق اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے اور علاج کے لیے اور کسی بیماری کے لیے تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس سے انسان کی غذائی ضرورت، بھوک کی، پیاس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اگر انجیکشن سے انسان کی غذائی ضرورت پوری ہو، اس کی بھوک اور پیاس کے قائم مقام ہو، تو اس کے لیے انجیکشن لگانا روزہ توڑ دینے کا سبب ہوگا، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے قائم مقام ہوگا. اگرچہ کہ منہ سے نہیں کھایا لیکن بدن میں تو غذا پہنچائی گئی تو وہ روزہ توڑنے کا سبب ہوگا. لیکن اگر انجیکشن سے دوا دی گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ کھانے کی ضرورت پوری کر رہی ہے اور نہ پینے کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر انسان تھوک نکلنے یا ایسی چیز جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو
تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی انسان بعض چیزوں کے نگلنے پر مجبور ہوتا ہے. جیسے وہ چل رہا غبار آ گیا, گرد و غبار کبھی اڑتا ہوا منہ میں آتا ہے, کبھی ناک میں آتا ہے, کبھی انسان کے بدن میں تھوک ہوتا ہے, کبھی کلی کرنے کے بعد انسان کے منہ میں پانی کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے. وہ اس سے بچنے پر یا اس سے اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے روزے پر اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ اس کے لیے درست ہوگا. اسی طرح سے حالت روزہ میں بیوی کو بوسہ لینا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک تو اس لیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بوسہ لیتے تھے اور آپ روزہ رکھتے تھے. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا اور دوسرے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا روزے دار حالت روزہ میں بوسہ لے سکتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. ایک دوسرے آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو اپنے نفس پر قابو ہے اور اس کو ڈر نہیں ہے کہ وہ بوسہ لینے کے بعد گناہ میں پڑ جائے گا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے گا, تو اس کے لیے بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انسان کمزور شخصیت کا ہے, ارادہ اس کا کمزور ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ بوسہ لے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا, تو اس کے لیے بوسہ لینا جائز نہیں ہوگا. اس لیے اگر انسان کو اپنے نفس پر قابو ہے اور اس کے گناہ میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے تو اس کے لیے عورت کو بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اگر انسان حالت روزہ میں کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے لیکن مبالغہ نہیں کرتا, بہت زیادہ نہیں کرتا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسا کہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اذا توفأت فمضمض وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. کہا کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو اور ناک میں پانی چڑھاؤ کثرت کے ساتھ, مبالغہ کے ساتھ, الا ہی کہ تم روزے سے ہو, تو ایسی صورت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر آدمی زیادہ پانی چڑھائے گا تو ناک کے ذریعہ وہ پانی اس کے معدے میں جا سکتا ہے, اور چونکہ ناک معدے کا راستہ ہے اس لیے اس کے روزے پر اس سے فرق پڑے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں زیادہ یا مبالغہ کے ساتھ یا ایک حد سے آگے بڑھ کر ناک میں پانی چڑھانے سے منع کیا ہے. اس لیے حالت روزہ میں ناک میں دوا ڈالنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ناک یہ معدے کا راستہ ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, منہ سے کھانا نہیں کھا پاتا, تو ناک میں نلی ڈال کر غذا اس کے معدے میں پہنچائی جاتی ہے. اس لیے وضو کرنا یا بغیر وضو کے کلی کرنا یا ضرورت کے لیے ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی ڈالنا یہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ کرے, یعنی زیادہ پانی چڑھانے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح سے اگر انسان سرما لگاتا ہے یا ناک میں یا آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سرما لگانے میں اور ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناک نہیں, غلط کہہ رہا ہوں میں بار بار, آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے تو اس کی تراوٹ کبھی کبھی حلق میں محسوس ہوتی ہے,
اسی طرح کوئی ڈراپ آنکھ میں ڈالیں گے تو اس کی تراوٹ حلق میں محسوس ہوگی، لیکن اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت روزہ میں سرما لگانا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے یا آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزے کے ٹوٹ جانے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آنکھ میں انسان اگر سرما لگائے یا کوئی دوا ڈالے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مسواک کی بات چونکہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی روزے کے دنوں میں برش کرتا ہے، پیسٹ کرتا ہے دانت صاف کرنے کے لیے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور مباح ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا کرنا روزے دار کے لیے جائز ہے، اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔